علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بہت عرصے بعد، اور یہ دوبارہ سلسلہ پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں۔ کوشش یہ کریں گے کہ اس پروگرام میں ہم زیادہ جو سنسنی خیزی ہے وہ نہ ہو، فیکٹس پہ بات ہو، اور جو حقائق ہیں وہ بیان کیے جائیں۔ ذرائع کی خبر نہیں ہوگی، تجزیہ ہوگا، اگر کوئی ذرائع کی خبر کبھی ملی تو وہ بھی دی جائے گی، لیکن سالڈ بیسس پہ ہم کوشش کریں گے کہ جو فیکچول پوزیشنز ہیں وہ بیان کی جائے، کسی بھی طرف کی سائیڈ لیے بغیر۔ اگر اس دوران اگر کسی کو یہ محسوس ہو کہ کسی بھی طرف کی سائیڈ لی جا رہی ہے، کسی بھی سیاسی جماعت کی سائیڈ لی جا رہی ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ صرف فیکٹ بیس جو بھی چیزیں ہوں گی وہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج جو پہلا پروگرام ہے اس میں ہم بات کریں گے صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے۔ جو عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ صوبائی اسمبلیاں تحلیل کی جائیں گی، لیکن کب کی جائیں گی اس کے حوالے سے ابھی تک انہوں نے نہیں بتایا۔ یہ فیصلہ، اس فیصلے کا اعلان انہوں نے کیا تھا جب ان کا لانگ مارچ راولپنڈی پہنچا، وہاں پہ انہوں نے خطاب کیا۔ پہلے یہ تاثر تھا، یا جب لانگ مارچ شروع کیا گیا تھا تو اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اسلام آباد جا کے دھرنا دیا جائے گا، لیکن کچھ معاملات ایسے ہوئے، عمران خان صاحب زخمی ہو گئے، اس بنیاد پہ اس کی وجہ سے وہ گھر سے نکل نہیں سکے، لانگ مارچ میں تعطل آیا۔ آلدو کہ لانگ مارچ کا سلسلہ جو شیڈول طے کیا گیا تھا وہ اتنا طویل تھا کہ وہ شاید سیاسی جو تجزیہ کار ہیں، جو لوگ سیاست کو سمجھتے ہیں پاکستان کی، ان کی نظر میں بھی ان کا یہ خیال تھا کہ یہ کوئی اچھا قابل عمل منصوبہ نہیں ہے لانگ مارچ کا جو عمران خان صاحب نے بنایا۔ لیکن عوام کی جو تعداد تھی وہ بہرحال کم تھی اس میں، اور اس طرح سے رسپانس نہیں آیا، جس وجہ سے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کی بہت ساری دیگر وجوہات بھی ہیں۔ بہرحال اسلام آباد جانا تھا، لیکن پھر یہ طے کیا گیا کہ راولپنڈی جایا جائے گا۔ راولپنڈی گئے، وہاں شاید یہ ارادہ تھا، شاید یہ کارکنوں کا یہ خیال تھا کہ دھرنا دیا جائے گا، لیکن وہاں دھرنا نہیں دیا گیا۔ اب عمران خان صاحب کو کسی بڑے اعلان کی ضرورت تھی، تو انہوں نے وہاں پہ یہ اعلان کیا کہ صوبائی اسمبلیوں سے نکل رہے ہیں، استعفے دے رہے ہیں، اور یہ فیصلہ انہوں نے کر لیا۔ لیکن پھر اس کے بعد اگلی ہی سانس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس حوالے سے وہ پارلیمانی پارٹی اور اتحادیوں سے مشاورت کریں گے، اور پھر کس دن کس تاریخ کو یہ کرنا ہے اس کا اعلان کیا جائے گا۔ تاحال ابھی گزشتہ ہفتے بہت اس میں وہ تھی، اور جو فواد چودھری صاحب ہیں انہوں نے گزشتہ سیٹرڈے کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہفتے کے روز اس بات کا اعلان کر دیا جائے گا کہ تحلیل کب ہو رہی ہیں اسمبلیاں، تاریخ بتا دی جائے گی، لیکن ابھی تک اس بات کا اعلان نہیں ہوا۔ آج بھی عمران خان صاحب نے مختلف وفود سے بات چیت کی، تحریک انصاف کی پارلیمانی تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے اس کا اجلاس بھی ہوا، اور اس میں جو شاہ محمود قریشی صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے بتایا کہ جلد ہی یہ فیصلہ کر لیا جائے گا کہ اسمبلیاں کب تحلیل کرنی ہیں۔ تو سیاست پہ اگر پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کی سیاست پہ نظر رکھیں اور اس کے حوالے سے بات کریں تو یہ یقینی طور پہ واضح ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اعلان تو کر دیا، لیکن اسمبلیاں تحلیل کرنے کا شاید کوئی ارادہ بھی اگر ان کا ہے تو وہ جو ان کے ممبران ہیں، جو وزرائے اعلیٰ ہیں، وہ شاید ابھی تک تیار نہیں ہیں، اور وہ کیوں تیار نہیں ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے اختلاف کرتے ہیں، یقینی طور پر وہ عمران خان کی اس بات سے متفق ہوں گے، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اگر یہ دیکھا جائے تو کوئی بھی خاص سیاستدان، یعنی چودھری پرویز الہی جیسا سیاستدان، کبھی بھی اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ یا قدم فوری طور پر تو نہیں اٹھائیں گے۔ اب وہ معاملہ کیا ہے، اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے بھی جب 2014 میں عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے اسمبلیوں سے استعفے دینے کا اعلان کیا تھا، اور انہوں نے استعفے دے بھی دیے تھے، لیکن پھر کچھ عرصے بعد وہ اسمبلیوں میں واپس بھی آ گئے تھے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ خواجہ آصف کی ایک بڑی مشہور تقریر بھی ہے اس حوالے سے۔ تو بیک چینل پہ کچھ نہ کچھ معاملات چلتے رہتے ہیں، تو یقینی طور پہ کچھ معاملات ہوں گے، لیکن ہم یہاں یہ بات کریں گے کہ ایسی کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے چودھری پرویز الہی اس وقت پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے انٹرویوز میں واضح طور پہ کہا ہے کہ مارچ سے پہلے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ کیا کوئی اختلافات ہیں؟ یقینی طور پر ہوں گے۔ چودھری پرویز الہی بہت مختصر سی اکثریت کے ساتھ، بہت مختصر ممبران کے ساتھ وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی مجبوری یہ ہے کہ ان کے پاس مطلوبہ ارکان کی حمایت نہیں ہے، تو ان کو پرویز الہی صاحب کو بنانا ہی پڑے گا، ان کی ہی بات سننی پڑے گی۔ دونوں صوبائی اسمبلیاں اگر تحلیل ہو جاتی ہیں
یہ تو ہم اوپر سے بات کر لیں کہ دونوں صوبائی اسمبلی اگر تحلیل کر بھی دیتے ہیں عمران خان صاحب کے کہنے پر، تو عمران خان صاحب پھر یا تو گلگت بلتستان میں جا کے رہیں گے یا پھر آزاد کشمیر میں جا کے رہیں گے، جہاں پہ ان کی حکومت ہے، جہاں پہ ان کی جماعت کی حکومت ہے، کیونکہ فوری طور پر گورنر کے یا نگراں حکومت کے انڈر میں یا وفاق کے انڈر میں یہ دونوں صوبے آ جائیں گے، تو اس کے بعد پھر جس وجہ سے عمران خان صاحب اسلام آباد نہیں جا رہے، بنی گالہ نہیں جا رہے کہ ان کی گرفتاری کا خدشہ ہے، تو وہ ان کے پاس وہاں پہ بھی ہوگا، تو سیکیورٹی ان کو اس طرح سے نہیں دی جا سکے گی، اس طرح سے ان کی گرفتاری سے جو بچ رہے ہیں وہ نہیں بچ پائیں گے، اور ان کو شاید گرفتار کر لیا جائے، جیسا کہ عاصم علی زرداری صاحب نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی ہے۔ اب یہ عمران خان صاحب کا یہ منصوبہ تحلیل کرنے کا وہ کیوں قابل عمل نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں آئین کو کھولنا پڑے گا۔ اب آئین کا آرٹیکل ہے 222، آئین کا آرٹیکل 222 سے لے کر 226 تک انتخابی قوانین، انتخابی ضابطوں، اسمبلیوں کی تحلیل یا ارکان کے استعفوں کے بعد کس طرح انتخابات منعقد کروائے جائیں گے، عبوری سیٹ اپ کیا ہوگا، اس کے حوالے سے پوری تفصیل آئین کا آرٹیکل 222 سے لے کر آرٹیکل 226 تک بیان کرتا ہے۔ اب آرٹیکل 224(1) آرٹیکل 224 کی شق 1 کے مطابق قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کی مدت مکمل ہونے پر وہ آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جائیں گی، اور اس کے بعد 60 روز کے اندر الیکشن کروائے جائیں گے، جبکہ یہ انتخابات ہونے کے 14 روز کے اندر الیکشن کا رزلٹ بھی اناؤنس کر دیا جائے گا۔ آرٹیکل 224 کی شق 1 کی ذیلی شق A یعنی 2241A کے مطابق مدت کی تکمیل پر تحلیل ہونے کی صورت میں صدر یا گورنر، صوبائی اسمبلیوں کے لیے گورنر نگراں سیٹ اپ تشکیل دیں گے وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ کی مشاورت سے، اور جو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہوں گے اور صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہوں گے، یہ دونوں یعنی وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر یا وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر آپس میں مشاورت کر کے کوئی نام صدر کو بھیجیں گے، جس کو صدر نگراں وزیر اعظم مکمل کر دیں گے، نگراں وزیر اعظم مقرر کر دیں گے۔ اچھا، اگر وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کسی ایک نام پر متفق نہیں ہوتے، یا وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کسی ایک نام پر متفق نہیں ہوتے، تو کمیٹی بنا جائے گی۔ کیونکہ ہم اس میں اس وقت بات کر رہے ہیں صوبائی اسمبلی پنجاب کی، تو اسی تک ہم محدود رہیں گے، ورنہ پھر کنفیوژن تھوڑا سا ہو جائے گا۔ تو صوبائی اسمبلی کے حوالے سے ہم بتاتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر آپس میں مشاورت کریں گے۔ اگر مشاورت کے نتیجے میں کوئی نام سامنے نہیں آتا، تو اس کے لیے پھر جو صوبائی اسمبلی کے اسپیکر ہیں وہ ایک کمیٹی تشکیل دیں گے، جو کہ 3 اپوزیشن اور 3 ارکان ہوں گے حکومت کے اس کمیٹی میں۔ اس کمیٹی کے پاس 3 نام جائیں گے، جو کہ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر یہ بھیجیں گے۔ 3 یا جتنے بھی 3 یا 4 نام ہوں گے وہ دیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ کمیٹی 3 روز میں یہ فیصلہ کرے گی کہ اس میں سے کس کو وزیر اعلیٰ، نگراں وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ اگر یہ کمیٹی بھی یہ فیصلہ کرنے میں ناکام رہتی ہے، تو پھر معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا، اور الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرے گا 2 روز میں کہ نگراں وزیر اعلیٰ کس کو مقرر کیا جائے گا۔ لیکن الیکشن کمیشن باہر سے کسی آدمی کو نہیں، انہی لوگوں کے ناموں پہ غور ہوگا، انہی لوگوں کے ناموں میں سے کوئی ایک نام چنا جائے گا، جو کہ وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت کے نتیجے میں جو دونوں حضرات نام دیں گے، انہی ناموں میں سے یہ نام ڈیسائیڈ کیا جائے گا۔ تو یہ بات تو بہت کلیئر ہے۔ اب اگر اس وقت اسمبلی تحلیل کر بھی دی جاتی ہے، تو عمران خان صاحب کس کو نومینیٹ کریں گے؟ وزیر اعلیٰ تو ظاہر سی بات ہے چودھری پرویز الہی ہیں، تو انہوں نے ہی نومینیٹ کرنا ہے، تو وہ کس کو نومینیٹ کرتے ہیں؟ اگر وہ نومینیٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے، تو معاملہ گھوم پھر کے شاید الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے۔ تو اگر الیکشن کمیشن کے پاس گیا، تو اس الیکشن کمیشن پہ تو عمران خان صاحب کے ویسے ہی اعتراضات بہت زیادہ ہیں۔ تو ایسی صورت میں کوئی بھی سیاسی ذہن رکھنے والا آدمی اس بات کو میرا خیال ہے کہ تسلیم نہیں کرے گا کہ عمران خان صاحب اس صورتحال تک پہنچ جائیں گے۔ یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا جائے کہ وہ اسمبلی میں واپس جائے، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں اسمبلیز میں نہ ہونا عمران خان صاحب کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا سیاسی طور پر، کیونکہ تمام معاملات اسمبلی میں ہی طے ہونے ہیں۔
کل جب بھی اسمبلی اپنی مدت تکمیل مکمل کرے گی تو اس کے بعد جو صورتحال ہوگی، اس مدت کی تکمیل کے بعد جو قومی اسمبلی ہے اس میں وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، اپوزیشن لیڈر ہیں راجہ ریاض، وہ دونوں مشاورت کر کے کسی کو بھی نگراں وزیر اعظم مقرر کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کا اعتراض، اگلا جو الیکشن ہوگا اس کے حوالے سے اعتراضات بھی قابل قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ آئین میں اس حوالے سے واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ تمام چیزیں ہوں گی. اب پرویز الہی صاحب نے فرمایا ہے کہ مارچ تک تو بھول جائیں. تو اس کے حوالے سے ایک بات میں بتا دوں کہ اگر استعفے دینے کا، اگر تو اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو یہ بہت کلیئر ہے کہ اگر اسمبلی اپنی مدت کی تکمیل پہ ڈیزالو ہوتی ہے تو 60 روز کے اندر انتخابات کروانے ہوں گے. لیکن اگر اسمبلی اپنی مدت کی تکمیل سے 10 دن 15 دن پہلے ڈیزالو ہوتی ہے تو اس صورت میں 90 دن کا یعنی 3 مہینے کا ٹائم ہوگا، 3 مہینے میں انتخابات کروانے ہوں گے. تو اگر مارچ میں اسمبلی ڈیزالو کی جاتی ہے یا اپریل میں ڈیزالو کی جاتی ہے، مونی صلاحی صاحب چاہتے ہیں کہ بجٹ دے کے یعنی جون میں کر کے اسمبلی ڈیزالو کی جائے، تو جون میں اگر اسمبلی کو ڈیزالو کرتے ہیں تو 90 ڈیز کا ٹائم ہوگا، اور 1 مہینے بعد اگر پھر قومی اسمبلی بھی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو وہ 60 ڈیز، تو وہ شاید 1 دن ہو جائے، تو معاملہ پھر سپٹمبر اکتوبر تک ہی جاتا ہے 2023 تک. اگر مارچ میں یہ اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں تو مارچ سے اپریل مئی جون یا جولائی میں انتخابات کروانے ہوں گے حکومت کو. اور کیا عمران خان صاحب اس چیز کے لیے تیار ہوں گے کہ ایک ایسے نگراں سیٹ اپ میں جس میں ان کی کوئی سے ہی نہ ہو، اور اس میں پرویز الہی جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کے نمائندے ہیں، مسلم لیگ کاف سے ان کا تعلق ہے، تو وہ اپنی جماعت کو اور اپنا جو پولیٹیکل فیوچر ہے اس کو سیکیور کریں گے. تو وہ مطلب جس قسم کے وہ بھاگ سیاستدان ہیں اور انہوں نے پاکستان کی سیاست میں بہت اونچائی اور اونچ نیچ دیکھی ہے، وہ جانتے ہیں کہ سیاسی معاملات کو کس طرح ہینڈل کرنا ہوتا ہے. تو شاید یہی آج اگر دیکھا جائے تو شاید یہی وجہ تھی کہ اس وقت پرویز الہی نے وہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا، اور ایک ایسی پوزیشن پہ آ کر اب وہ بیٹھ گئے ہیں کہ عمران خان صاحب ان کی مرضی کے بغیر کوئی چال یا کوئی سیاسی قدم اٹھا نہیں سکتے. جہاں تک خیبر پختونخوا اسمبلی کا تعلق ہے تو وہاں سے یہ بات واضح طور پر آ چکی ہے، ایسی آوازیں وہاں سے آ چکی ہیں کہ پنجاب اسمبلی کو تحلیل کیے بغیر اگر آپ خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کر بھی دیتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ سیاست کی یہ پیچیدگی کس طرح حل ہوتی ہے، عمران خان صاحب اس معاملے سے کس طرح نمٹتے ہیں. تو اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے اور پروگرام ہم کریں گے اسی طرح، اور کوشش کریں گے کہ آپ کے پاس فیکٹ بیسڈ انفارمیشن جس سے آپ کو کوئی فائدہ ہو، جس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہو، سنسنی خیزی نہ ہو. کوشش یہ کریں گے کہ ہم اس سلسلے کو اسی طرح چلتے رہیں اور تہذیب کے دائرے میں گفتگو کریں اور اس کلچر کو تھوڑا سا پروموٹ کریں کہ آن لائن بھی تہذیب یافتہ گفتگو ہم کر سکتے ہیں. اور جو سیاسی معاملات ہیں، کراچی کے اسپیشلی معاملات جو ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ کیا صورتحال بننے والی ہے لیکن آنے والے دنوں میں. آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.